خدا نے ہم سب پر فضل کیا، ہم سب کو زندگی، سلامتی اور تندرستی بخشی، ہم اکٹھے ہوئے تاکہ ہم خدا کی بارگاہ میں اس کی عبادت کر سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، تشریف رکھیں۔ بائبل مقدس خدا کا سچا اور زندہ کلام ہے، اور بائبل مقدس پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک 66 کتابوں پر مشتمل یہ کلام ہے۔ اور آج ہم مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب میں سے اس کی 12ویں آیت سے خداوند کے پاک کلام میں سے 15ویں آیت تک پڑھیں گے۔ بغور سنیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ بائبل مقدس میں خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 12ویں آیت سے 15ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ 12ویں آیت سے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا گیا اور سنا گیا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین، آمین، ہلیلویہ۔ بائبل مقدس میں سے ہم نے جو پیغام سنا ہے، اس میں مرد خدا یوحنا، جس پر خداوند یسوع مسیح نے اپنا بھید کھولا، جس پر اس نے اپنی پوشیدہ باتوں کو عیاں کیا، جس نے چھپے ہوئے راز اس پر کھولے، تاکہ اس روئے زمین پر رہنے والے انسان خدا کی باتوں سے کہیں بہرے نہ ہو، اندھے نہ ہو، کسی بات کی انہیں کسی طرح سے یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے پڑھا نہیں، یا ہم نے سنا نہیں، یا ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ سو اس نے اس بھید کو کھول دیا تاکہ کوئی کسی طرح سے کل کو بہانہ نہ لگا سکے، کل کو کسی طرح سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں۔ اس لیے بائبل مقدس کو پوری دنیا کے اندر اہمیت حاصل ہے۔ اس کو ہر رنگ، نسل، قوم، قبیلے کے لوگ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور کئی اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، کئی اس کے خلاف سوال بھی کرتے ہیں، کئی بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ ہلیلویہ۔ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس۔ ہم نے ایک پیغام شروع کیا ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک نے خدا کو اپنا حساب دینا ہے۔ ہم پیغام کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آج اس کا دوسرا پیغام ہے، اور اس میں آج ہم یہ دیکھیں گے جو کام ہم بدن میں رہ کر کرتے ہیں، جو کام ہم بدن میں رہ کر کرتے ہیں، ان کا ہمیں حساب دینا ہے۔ جو کام ہم کہاں کرتے ہیں؟ اس بدن میں رہ کر، خواہ اچھے کیے خواہ برے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے ہر ایک کے کام ظاہر کیے جائیں گے، ہر ایک کے کام ظاہر کیے جائیں گے، اور وہ وقت پر ہوں۔ پھر اس وقت کوئی کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ شاید اس نے یہ ایسا کام نہیں کیا، یا اس کو یہ ذمہ داری دی گئی تو اس نے نہیں کی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت ججمنٹ کا ٹائم ہوگا، فیصلہ سنانے کا وقت ہوگا، کیونکہ اب ہمارے پاس وقت ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں ایلڈر صاحب آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے، اب ہم کہہ سکتے ہیں ڈیکن صاحب آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے، اب ہم کہہ سکتے ہیں پاسٹر صاحب آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے، اب ہم کہہ سکتے ہیں کسی ایماندار بھائی سے یا بہن سے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو بخوبی سر انجام نہیں دے رہے۔ اب موقع ہے،
اس بدن کے اندر جب تک ہم ہیں، لیکن جب اس بدن میں سے ہم نکل جاتے ہیں تب کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے خداوند نے واضح کر دیا کہ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق میں بدلہ دوں گا، اور وہ ایسا منصف ہے کہ جو کسی کی طرفداری نہیں کرتا، اس کے حضور میں کسی کی طرفداری نہیں ہے۔ سو خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو حساب دینا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ انفرادی ہے، یہ کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کی پرسنل لائف کی بات ہے، ہر ایک کے لیے بات ہے، ہر ایک شخص کے لیے ہے، ہر ایک ذی روح کے لیے ہے، چاہے وہ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لایا ہے یا نہیں لایا ہے۔ جو ایمان لایا ہے اس نے بپتسمہ لیا ہے، اپنی زندگی اس کے کلام کے مطابق بسر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، ہر ایک کی بات ہے۔ تو اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کے حضور میں ہم کسی پر بھی کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہاں پر فیصلہ کرنے والا وہ خود ہوگا، اور ذمہ داریاں ہمارے پاس ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری اس کے پاس ہے، گھر کے سربراہ ہوتے ہوئے، باپ ہوتے ہوئے، ماں ہوتے ہوئے، بھائی ہوتے ہوئے، بہن ہوتے ہوئے، یا بچے ہوتے ہوئے، یا بزرگ ہوتے ہوئے، یا نوجوان ہوتے ہوئے، ہر ایک کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہے، ہر ایک کی ذمہ داری اس کو بتائی گئی ہے، ہر ایک کا کام اس کو بتایا گیا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہے تو اس کے لیے وہ خداوند کو جواب دہ ہے، کیونکہ خداوند کلام مقدس میں یہ بیان کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جب اس سے دھوتے ہیں، مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، اور دھوتا کون ہے ہمیں؟ خدا کے بیٹے یسوع کا لہو۔ دھوتا ہمیں کون ہے؟ خدا کا روح۔ دھوتا ہمیں کون ہے؟ خدا کا کلام، تاکہ ہمارے اندر کوئی دھاگ، کوئی دھبا، کوئی جری، کوئی فالٹ رہ نہ جائے اس بدن میں، یہ بدن ہمارا کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے، اور یہ خدا کے حضور میں خدا کو پسند آ سکے۔ تو اس لیے اس بات کو ہم سیکھیں اور اس بات کو ہم جانیں، جو کچھ ہم نے اس بدن کے اندر رہ کر کیا ہم اس کے لیے کیا ہے؟ ہیلو، ہم نے کیا ہونا ہے؟ اس کا جواب دینا۔ آپ نیکی کر رہے ہیں، آپ برائی کر رہے ہیں، آپ بھلائی کر رہے ہیں، آپ اچھائی کر رہے ہیں، آپ وٹ ایور جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ نے خدا کے حضور اس کا حساب دینا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، اور خدا آپ سے اس کا جواب طلب کرے گا، کیونکہ جب ہم باعث کی کتاب پڑھتے ہیں اس کے 11ویں باب کی آخری 2 آیات اور 12ویں باب کی پہلی آیات تو ہمیں پتہ چلتا ہے، وہاں پر ہمیں یہ بیان کیا گیا، ہمیں وہاں پر یہ سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اے جوان، جو تیرے من میں آتا ہے تو کر، جو تیرے دل میں آتا ہے کر، جو تیری آنکھوں کو اچھا لگتا ہے کر، لیکن یاد رکھ جو تو کر رہا ہے، جو کچھ تو سوچ رہا ہے، تو ان ساری باتوں کے لیے تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ خدا کے حضور میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ سو خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے، بائبل مقدس ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے، اور بائبل مقدس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسیح منصف کے سامنے ہم میں سے ہر ایک نے پیش ہونا ہے۔ اس بدن میں رہ کر جو کچھ کیا ہے اس کے لیے ہم نے کس کے سامنے جانا ہے؟ مسیح یسوع کے پاس۔ انصاف کون کرے گا؟ مسیح یسوع کرے گا، کیونکہ انصاف کرنے کا اختیار خدا نے کس کو دیا ہے؟ یسوع مسیح کو دیا ہے، اور کسی کو نہیں دیا۔ دنیا کی ججمنٹ کون کرے گا؟ خدا یسوع مسیح کرے گا۔ کسی بھی قوم سے، کسی بھی قبیلے سے، جو بھی کوئی کچھ کر رہا ہے، کلام نے لکھا ہے کہ ہر ایک کے اعمال، ہر ایک کی کتاب، اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو کچھ وہ عمل کر رہا ہے اس کی کتاب میں وہ لکھا جاتا ہے۔ خدا نے جو فرشتے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، جو خدا نے ہمارے لیے ایک کاتب مقرر کیا جو ہماری کتاب لکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ لکھتا جاتا ہے۔ ہم برا کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، ہم عبادت میں ہیں نہیں ہیں، ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ہم ہدیہ دیتے ہیں نہیں دیتے، ہم دائیا کی دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، ہم کسی
غریب کی مدد کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ہم کسی یتیم کی مدد کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ہم کسی مسکین کی مدد کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے ہماری کتاب میں لکھا جاتا ہے. تو اس لیے کیئرفل رہے، یہ مت سوچے کہ شاید میں جو کر رہا ہوں وہ کسی کو پتا نہیں ہے نا. خدا کا کلام بیان کرتا ہر ایک کا حوال وہاں پر کھول دیا جائے گا. کوئی کیا کرتا رہا، ہر ایک کا راز فاش کیا جائے گا، ہر ایک کا راز کھول دیا جائے گا. وہ راز کھولے گا کون؟ خدا یسوع مسیح کھولے گا، کیونکہ اس کے پاس اجر ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس نے ہی ہر کام کا اجر دینا ہے. اس لیے کہا گیا مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں. اپنے آپ کو اپنے کلام سے دھونا ہے، اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے، صاف کرنا ہے، تاکہ ہمارے دل میں کوئی میل نہ ہو، ہمارے اندر کوئی برائی نہ ہو، ہمارے دل میں کوئی پاپ نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی فالٹ نہ ہو. کیونکہ ظاہری طور پر ہم کچھ ہیں پر اندرونی طور پر ہم کچھ ہیں. اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا باطن پر نظر کرتا ہے. خدا کس پر نظر کرتا ہے؟ ہمارے دل پر نظر کرتا ہے، ہمارے اندر والے انسان پر. باہر والے پر ہم باہر والے کو سنوارتے رہتے ہیں، اندر والا کیسا ہے خدا اس کو دیکھتا ہے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے مرد خدا سیموئیل جب داؤد کو مسح کرنے کے لیے گئے، اسرائیل کے اندر اس وقت سب سے نامور، پاپولر، سب سے عظیم اور سب سے بڑا قادر شخص جس کو اس نے مسح کیا ہوا تھا وہ ساؤل تھا. اور وہ ایسا ہی کوئی بادشاہ دیکھ رہا تھا، ایسا ہی کوئی شخص دیکھ رہا تھا جو سب سے زیادہ دکھنے میں اچھا لگتا ہو. تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا نے اس کو کہا کہ جب وہ داؤد کے بھائیوں کو دیکھتا ہے کہتا ہے خدا اس کو تو نہیں چنا، اس کو چنا، اس کو چنا، اس کو چنا، اس کو اس کو اس کو اس کو، لیکن خدا کہتا نہیں. تو پھر وہ مرد خدا کسی سے پوچھتا ہے کیا تیرا کوئی اور بھی بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں بھیڑ بکریاں چراتا ہے. اس کو جلدی سے بلا لا. ٹھیک ہے، خدا نے اس کو ہی چنا ہے. یاد رکھیں اس لیے خدا نے وہاں پر سیموئیل نبی کی رہنمائی کی. تو کس کو دیکھتا ہے؟ زہرا کو. پر میں کس کو دیکھتا ہوں؟ باطن کو. خدا کس کو دیکھتا ہے؟ ہمارا اندر وہ صاف کرنا چاہتا ہے، ہمارے اندر کو دھونا چاہتا ہے. اور وہ دھلے گا کیسے؟ اس کلام سے. جب ہم یہ کلام اپنی دل میں رکھیں گے تو پھر ہم خدا کے خلاف گناہ نہیں کریں گے، پھر ہم کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کے لیے خدا کی مخالفت ہوتی ہو، جس کے لیے خدا کے کلام کے خلاف ہو جاتے ہوں، یا جس کے لیے ہم اس روئے زمین پر رہ کر کوئی ایسا کام کرتے ہوں کہ شاید یہ کسی کو نہ پتہ چلے. لیکن یاد رکھیں خدا ہر ایک انسان کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور جو خدا نے ہمارے ساتھ رشتہ مقرر کیا جو ہماری کتاب لکھتا ہے، ہر ایک کی کتاب جو لکھی جاتی ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہوگا اس کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا. کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار وہی پائے گا جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا، خدا کا خوف ہوگا، خدا کا کلام ہوگا. اگر خدا کا ڈر، خدا کا خوف، خدا کا کلام ہمارے دل میں ہوگا تو ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے. کیونکہ یوحنا کا خط ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس کے اندر خدا کا تخم بنا رہتا ہے، یہ بیج، یہ کلام جس کے اندر آ جاتا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ وہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ خدا سے پیدا ہوا. اس لیے یسوع مسیح نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا. ہلیلویا. یہاں پر مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے. ان دروازوں سے داخل ہوں گے شہر میں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا ہے. ہلیلویا ہلیلویا. وہ نیا شہر وہ کون سا شہر ہے جس میں خدا کے لوگ جائیں؟ وہ یروشلم شہر ہے. شاید آج پاکستان کی حکومت یروشلم جانے سے پاکستانی مسیحیوں کو روکتی ہے، یہاں سے آپ نہیں جا سکتے. لیکن جب آپ اگر ایماندار بن جائیں گے، خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے تو آپ کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کنٹری کی اسٹمپ لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہاں سے دوسرے ملک سے ہو کر نہیں جانا پڑے گا. آپ کو یہاں پر بیٹھے ہی اس بدن میں سے ہی آپ خدا کے اس شہر میں جا سکتے ہیں جہاں پر وہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے.
اس لیے وہ ہمارے اعمال کو جانتا ہے، ہمارے کاموں کو جانتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں بیان کرتی ہے خدا اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ شاید آج اس جگہ پر ہمارے لیے مسائل ہے، یا اس دنیا کے اندر ہمارے لیے مشکلات ہیں، یا اس دنیا کے ساتھ ساتھ حالات میں چلنے والے بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کور نہیں پا رہے، کور نہیں کر پا رہے، تو پھر کتنا ضروری ہے کہ ہم محتاط ہوں کہ ہم یہاں کے لوگ ہی نہیں، کیونکہ ہمارا وطن آسمان ہے اور ایسا شہر ہے جو خدا اپنے لوگوں کے لیے بسانا چاہتا ہے۔ خدا یسوع نے کہا میں نے تمہیں دنیا سے الگ کیا، تم چنے ہوئے لوگ ہو، تم علیحدہ کیے ہوئے لوگ ہو، تم فرق کیے گئے لوگ ہو۔ اور وہ فرق کیے ہوئے لوگ کس طرح سے ظاہر ہوتے ہیں؟ نیک کاموں کو کرتے ہوئے، اچھے کاموں کو کرتے ہوئے، بھلے کاموں کو کرتے ہوئے۔ یسوع مسیح نے کہا مقدس متی کے انجیل کے جب ہم باب میں پڑھتے ہیں، یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی اور اس نے سکھایا لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں۔ ہیلیلویا! کس کی تمجید کریں؟ تمہارے آسمانی باپ کی۔ کس وجہ سے؟ اس بدن میں رہ کر جو کام کیے، اس بدن میں رہ کر ہم نے جو کام کیا ہے ان کے لیے ہمیں خدا کے سامنے جواب دینا۔ سو ہم بہت کیئرفل رہیں، بہت محتاط رہیں، کیونکہ مسیح یسوع منصف ہے اور ہم نے اس روئے زمین پر خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے کہ وہ ریاکاروں کے خلاف بہت ہے۔ اس روئے زمین پر آ کر اس نے جو ریاکار لوگ تھے ان کے خلاف یسوع مسیح نے آ کر واضح تعلیم دی، واضح پیغام دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے سکھایا، خداوند نے کہا کہ جو تم ریاکار ہو تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ خداوند کو ریاکار لوگوں سے نفرت ہے۔ شاید آج ہم راست بازی کا لبادہ اوڑے ہوئے خدا کے گھر میں آتے ہیں یا دعا کرتے ہیں یا لوگوں میں ہم دیندار نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے کام خدا کے بیٹے یسوع مسیح اور اس کے کلام کے مطابق نہیں۔ جب ہمارے کام ایسے ہیں کہ ہم خدا کو پسند نہیں آتے تو پھر ہم آسمان کی بادشاہی میں کیسے جا سکتے ہیں؟ ریاکاری کرنے والے لوگ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے، ان کی ممانعت ہے، ان کا داخلہ منع ہے۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے بائبل مقدس میں یسوع مسیح جب اس روئے زمین پر آئے اور انہوں نے آ کر ان فقیوں فریسیوں کو جو راست بازی کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، لمبے لمبے چوگے پہن کر لوگوں کو یہی دکھاتے تھے کہ ہم راست بازی پر عمل نہیں تھا، ان کا خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج خدا یسوع ہم سے بھی مخاطب ہے، آج یسوع ہم کو بھی اویئرنس دے رہا ہے، آج ہم یسوع مسیح آج ہمیں بھی کیئرفل کر